الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت کے نال جے کو درود نہیں آندا انہی دا مجبوری ہے جے کو آندے وقت درود ضروری ہے اچھی آواز تے محبت کے نال درود و سلام پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله جس دور پہ نازاتی دنیا وہ دور ہم بھول گئے اور ان کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے چہرہ تو دیکھ یا آئینے میں ہر داغ نہ دیکھا سینے میں مسلمان دنیا میں ایسا جی لگایا کہ مرنے کو بھول گئے
دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو وہ 2 دن کا سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا گھر کا بن گئے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا بعد، صد لائق احترام و تعظیم و تکریم استاذ القرآ، شیخ القرآ، شیخ المجودین جناب علامہ قاری اللہ رتا سعیدی دامت برکاتہ القدسیہ، اور نادش اہل سنت حضرت علامہ ممتاز حسین چشتی، دیگر نعت خانان مصطفیٰ، عمائدینی علاقہ، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناراض تھی کہ آئے ہو تو مجبوری ہے، میں دا بغیر بولن دے گھن ٹوٹا کہیں تو سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون دا روزہ رکھ کے آئے بیٹھے ہو۔ گونگے دی اوہیں مجبوری ہے، بول نہیں سکتا، رن مرید کو چھٹی ہے، جرا محمد دا غلام ہے، وہ اچھی سبحان اللہ آکے دے تھوڑا تھوڑا گئی تھی ڈال جانی آواز تھوڑی ہے، ذرا سبحان اللہ دی ویلم کھول۔ آج دی سونی محفل پاک تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لائے، حضور جامن والے غلام تنگی نہ تھی وے، جڑے آباد بیٹھے میں تھوڑے تھوڑے اگاں درود ہی پڑھ دیو تے اگاں تشریف لے کے آؤ۔ آج دی سونی محفل پاک اصال ثواب دی محفل ہے۔ اللہ کریم مرحومہ مغفورہ دے درجات کو بلندی عطا فرماوے، مالک الملک لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم اور صدمہ برداشت کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اصال دا لغوی معنی مجموعہ کل کلمہ خیرات ذکر اذکار پڑھ کے مرن والے دی روح کو بخشنا، ہی دا نام ہی اصال ثواب دے قرآن خانی دے کل خانی دے دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر ایک سونا صحابی حاضر ہویا، وہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، سونا کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہنا، کیا ان کا ثواب مرن علی کو پہنچی؟ میرے محبوب فرمایا یہ تیری والدہ ایماندار کلمہ گو مومن نے فرمایا، دعا منگے ان کا ثواب بھی پہنچی، قرآن پڑھے ان کا ثواب بھی پہنچی، صدقہ و خیرات کرے ان کا ثواب بھی پہنچی فرمایا۔ آس بن ویل بد کافر جندے دوہیں پتر صحابی رسولن حضور دی خدمت چاہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہنے، میرے محبوب فرمایا افسوس ہے کہ توانے والد دا خاتمہ ایمان دے ہویا، فرمایا جی خاتمہ ایمان دے ہویا، نماز پڑھوا یا قرآن پڑھوا صدقہ خیرات کروا، ایماندار دی روح کو پہنچ دے، بے ایمان دی روح کو ثواب نہیں پہنچ دا فرمایا۔ واری سبحان اللہ جو صدقے یہ نہیں جو میں آکھا نہیں سکتا، ایسی کوئی گل کرنی، وہ خطیب ہی نہیں جرا مجمع دے ہاتھ نہیں، سبحان اللہ ذرا کھول کے آکھو، اس گانے گا کے
گندگی ماحول کے اندر زبان گندی ہوئے دے خدا دا ذکر بلند کرے سے رب تیرے عزتہ بلند کر دے سیا حدیث نکھیڑا کر گئی کہ مرن والے دی ایماندار ہوئے بشرط ایماندار ہوئے فرمایا ایماندار دی روح کو ثواب پہنچ دی بے ایمان دی روح کو نہ دعا پہنچ دی نہ قرآن پہنچ دی ایماندار دی روح کو قرآن پر سے اندہ ثواب ہی ہوئی صدقہ خیرات کرے سے رب اندہ ثواب ہی پہنچا سیا فرمایا سونی حدیث سماعت فرما محبوب فرمایا جدن بندہ مر میں دے دنیا دو عمال دا دار و مدار منقطع تھی میں دے فرمایا قیامت الجمہار جڑا مردے قبرہ میں چوٹھی سن میدان محشر وچ حاضر ہو سن تے اس وقت کوئی گناہ انہاں دے پلے نہ ہو سی دے رو کی عرض کرے سن کریمہ کیویں کرم نوازی چکی تھی جڑا فوت تھے آسے جڑا مرے آسے فرمایا گناہ منیا پنڈا چاہ کے آیا سے مالکہ کیویں کرم نوازی کی تھی ہن تے ایک گناہ ہی پلے کہیں اللہ حکم ارشاد فرمیسی فرمایا کہ مومنو جس وقت مرے آوے گناہگار دے سیاہکار ہوئے تواڈے مرن تو بعد تواڈی نیک اولاد دے تواڈے دوست احباب دعا منگتے رہ گئے فرمایا کہ میں مومنوں میں دعا ماں کو دیکھا یا تواڈا گناہگاریاں کو دیکھا فرمایا ہی واسطے اہل سنت مسلک مذہب بھی سنی من قرض چاہ کے کداں کل خانی نہ کریں ادھار چاہ کے کن کل خانی نہ کریں سود کے پیسے چاہ کے کنا کل خانی نہ کرے اگر رب جتنی توفیق دیتی اتنی کل خانی کا انتظام کرے کچھ بھی کہیں نہیں فرمایا دا گھر کے اندر جرا ٹکر پاک پہ ایک دفعہ سورت فاتحہ 3 دفعہ قل شریف اول آخر درود شریف تو چپاک دے رب دی رحمت نازل دیکھتی نہیں فرمایا ضروری نہیں کہ تو قرض چاہ کے کل خانی کرے اہل سنت مسلک آسان 14ویں دے چند ذکر جنہیں قرآن دے برکے میں جا سچ ہے انہیں مسلک اہل سنت دے وچ بھی سچ ہے مگر سن جانا گنہگار دے جملہ آج مل لونر ہومنا لوگا دن بڑی گل ہے مل دا مالک ہومنا لوگا دن بڑی گل ہے بینک بیلنس جمع کر لونا بڑی گل ہے میں خدا کی عزت کی قسم چاہ کیا تھا چاہے بندہ ذات تا موچی ہوئے چاہے جتا گنڈھڑا کیوں نہ ہوئے چھولے بیچ کے روزانہ روٹی ٹکر کا انتظام کرنے والا کیوں نہ ہوئے اور روزانہ پڑھنے بیچ کے روٹی کھاؤنے والا کیوں نہ ہوئے خدا دی قسم ہے جے کو مرد وقت زہرا دے باپی دا کلمہ نصیب تھی پہ سب کو بڑا خوش نصیب ہو شخص سے مرد وقت جے کو زہرا دے باپی دا کلمہ نصیب تھی پہ سب کو بڑا خوش نصیب ہو شخص سے نہ مل لونا ہونا خوش نصیبی ہے نہ بینک بیلنس سے جمع کرنا خوش نصیبی ہے اور نہ مال و جائیداد اکٹھا کرنا خوش نصیبی ہے خوش نصیبی وہ ہے کہ مرتے وقت زہرا دے بابے دا کلمہ نصیب تھی پہ خدا دی قسم جیوان دی بھی چس آ گئی مرنا دی بھی چس آ گئی پچھلے ہوئے قسم چاہتی ودے بے لاکھ ہیں زور سبحان اللہ نہیں سیادے پر میں بھی آکھاؤں گے سبحان اللہ ایک قسم تو آلی تروہنی ضرور ہے سبحان اللہ آکھو قبلہ قاری صاحب دی جس بچی مرحومہ مغفورہ دے اسال ثواب دی کل خانی دا انتظام کیتے والدین دا کردار اولاد دی زندگی دی اثر کریں دے والدین دا کردار اولاد دی زندگی دی اثر کریں دے اگر والدین شرابی ہوئیں دا اولاد شراب کل ود کے اگلا قدم چیسی والدین جواری ہوئیں دا اولاد ایک قدم اگنا چیسی پچھا نہیں ہٹ دی والدین اگر زانی ہوئیں دا اولاد ایک قدم اگا میں سی پچھا نہیں آتی خدا دی قسم ہے کہ والدین قرآن دے قاری ہوئیں یا نمازی ہوئیں یا محمد دی ذات دے درود و سلام پڑھنے والے ہوئیں اولاد بھی عالم دین ہو سکتی ہے یا نمازی ہو سکتی ہے یا قرآن دی قاری ہو سکتی ہے قاری صاحب دی بیٹی سب دے دلہ میں غم چھوڑ گئی ہے چاہے کوئی اپنا ہے یا بیگانہ ہے کوئی رشتہ دار ہے جو خاندان ہے یا قبیلہ ہے یا خونی ہے سب دے دلہ میں غم چھوڑ گئی ہے اور اپنی جگہ چھوڑ گئی ہے جب تک کوئی زندہ راسی
جڑا شخص اندے جنازے میں شامل ہے اوندا جنازہ بھی یاد رکھسی تے اودی موت بھی یاد رکھسی. کیوں؟ آخری رمضان المبارک کا روزہ ہر شخص روزے نال اور بابزوں ایک صافی نو دو صفحہ میں نہیں جہدے میں 11 صفحہ دی تعداد ہوئے جنازہ پڑھنے والے مومنین دی 11 صفحہ دی تعداد ہوئے اور جہدا جنازہ پڑھا پیدا ہوئے وہ بچی عالم دین ہوئے ایم اسلامیات ہوئے تہجد گزار صلاۃ و صوم دی پابند ہوئے جہدی نماز بھی قضا نہ تھی وے جیڑی خالی غسل خانے جب باتھ روم وچ بنے واپس آوے 24 گھنٹے با وضو رہے خدا دی قسم ہے اودے مرن دے جنازے دے وچ خالی مخلوق بھی نہیں ہو سکتی خدا دے فرشتے بھی رو سکتے ہیں گے خالی مخلوق بھی نازل نہیں تھی سکتی جنازے دے اندر خدا دی رحمت دے فرشتے بھی سایہ فکن ہو سکتے ہیں گے اور ہوئے کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت علی دیوار قیامت علی دن جس دن مصیبت زدہ لوگ فرمایا دکھاں دے درداں دے مارے ہوئے لوگ بیماری دے مارے ہوئے لوگ اور آفات و بلجات دے مارے ہوئے لوگوں کو رب ثواب تقسیم کرنے فرمایا اپنے خزانہ رحمت دے بچوں فرمایا اون دیوار سکھاں لے لوگ دے ایسا دے سمنا لے لوگ ایک خواہش کرے سن مالکہ اگر سا کو پتہ ہوندہ تے قیامت دیوارینا فقیر دے حقیر دے دکھا لوگوں کو تکلیف زدہ دے مصیبت زدہ لوگوں کو اتنا ثواب اپنا خزانہ رحمت جو نے منی فرمایا دا اساں اپنا جسم کینچا نال کٹ کے تیری بارگاہ دن صدقہ و خیرات کر دیں دے فرمایا اگر اتنا تو ثواب اپنے خزانہ رحمت جو ساکو امید ہو دی جب پتہ لگ میں دا مالکہ تیری بارگاہ میں جو اتنا ثواب ملنے دا فرمایا سن دنیا دے اندر اپنے جسمہ کو کینچا نال کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے گوشت کر کے فرمایا صدقہ و خیرات کر دیں دے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ جڑا مصیبت بیماری دے وچ مبتلا ہوئے بیماری دے وچ مبتلا ہوئے اودے کولو دعا دی اپیل کیتی کرو اودے کولو دعا کرائی کرو کیوں مالک فرمایا خالی اودی دعا تواڈے واسطے قبول نہیں اودے ہاتھ چاون دی دیر ہے مالک اودی دعا قبول کرنے چ کوئی دیر نہیں لیندا فرمایا بیمار کولو بن کے اپنے واسطے دعائے مغفرت کی التجا کیتی کرو دعا کی التجا کیتی کرو فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی شخص کہیں بیمار پرسی یا عیادت واسطے ویندے صبح ویندے دا شام تک 70,000 فرشتے اس شخص کی حفاظت کریں گے اگر کوئی شام کو گئے تو صبح تک فرمایا 70,000 فرشتے اس شخص کی حفاظت کریں گے اور تھوڑا جی تواری نبض دے بھی ہاتھ رکھی بنیا ہن دا عالم اے ہے سکا بھیرا بیمار ہے دا بیمار بھیرا دوجا عیادت کرم استے نہیں ویندا بلیندن خدا دی قسم ہے نمازی ہوئے حاجی ہوئے قرآن دا قاری دے عالم دین دے امام مسجد ہوئے کیا ایک کچھ ہوئے ان کسان ہوئے جٹ ہوئے یہ کہیں شخص نال ترائے دی ہم کو زیادہ نہیں ہے بولیا دا ایمان دی رڑی پھوکی ودا ایمان دا رکھی کے شان گیا بتا تو دا بھیرانا نے بولے دا جب بولینے تو پیچھے گھار نہیں لگ دیئے فلان دی بات کرے بھیرا میں کچھ جھڑ کے بیستی کر دیتی ہوں بھیرا کو پچھڑ گیا بیٹھے خدا را یہ رنہ وال مل وسنیا بھیرا مرن دوبارہ نہیں مل دے بھیرا ہوں دے نہیں اور میں گناہگار دے ہاتھ جوڑیاں دی لحاظ رکھیں چاہے کوئی مومن ہوئے کوئی بندہ جنہاں ترائے دیں کل زیادہ کہنا نہیں بولیں گا رب دی نہ کوئی نماز قبول فرمے دے نہ روزہ زکاة خیرات قبول فرمے دے تو دا جھگڑے ہمیں کیتی بدیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمے دیں کہ انسان کو کسی کے ساتھ نہ بولنے کے لیے فرمایا دشمنی کے لیے خالی موت ہی کافی ہے خالی موت ہی انسان کے لیے کافی ہے لہذا مہربانی کر اگر کہیں نال کوئی نچاکی ہے کوئی تیرا زیادتی بھی کیتی ودے ون کہ تو حدرن بول اللہ معافی چمنگ اللہ رسول بھی خوشی دوں دے فرشتے بھی خوش دے
عرض پیا کرے جس مرحومہ مغفورہ دے نماز جنازے دے وچ ہزاراں لوگاں دی تعداد نے آ کے جنازہ پڑھی، سیدہ طیبہ خاتون پاک فرمیندن بعض جنازے او ہیں جنہاں دے پڑھن نال میت بخشی ویندی ہے اور بعض جنازے او ہیں جنہاں دے پڑھن نال پڑھن والے بخشے ویندن۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جنازے دے اندر 40 شخص موجود ہومن، 40 شخص موجود ہومن، فرمایا دعا دے ہاتھ سے چاویں انہاں 40 شخص اندر کوئی اللہ دا ولی ضرور ہوندے، اللہ اودی دعا دے صدقے فرمایا سب دی بخشش اور مغفرت فرما لے۔ جس وقت میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا وصال ظاہری اس دنیا دو وصال ہویا، آخری دن نے ایک اعرابی آ کے دروازہ کھڑکیندے، سیدہ خاتون پاک حضور علیہ السلام دے گھر دے اندر جلوہ فرمانے دروازہ کھڑکائے، خاتون پاک پوچھ دیے کون؟ انہاں کے بڑی دور دور اعرابی آیاں مصطفیٰ دی عیادت واسطے آیاں۔ ابو خاتون پاک فرمیندن میرے ابا حضور محب استراحت نے آرام فرمانے بیماری دا عالم ہے لہذا کل دوبارہ وے، فرمایا دوجھے نے بات آیا، وہ آ کے دروازہ کھڑکایا، جنہوں دروازہ کھڑکایا خاتون پاک نے فرمایا کون؟ انہاں کہ وہ کل والا اعرابیاں بڑی دور سے آیا مصطفیٰ کی عیادت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاتون پاک نے فرمایا میرے ابا حضور محب استراحت ہیں، آرام فرما ہیں، کل پھر آنا۔ تیسرے دن پھر آیا، آ کے دروازہ کھڑکایا، پھر خاتون پاک نے پوچھا کون؟ فرمایا وہی اعرابی ہوں جو 3 دن سے آ رہا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، حضور کی عیادت کرنی ہے۔ میرے مصطفیٰ سن رہے تھے، فرمایا بیٹی کون ہے؟ فرمایا میرے ابا 3 دن ہو گئے بڑی دور سے یہ اعرابی آتا ہے آپ کی عیادت کے لیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی یہ اعرابی نہیں یہ عزرائیل ہیں، یہ اعرابی نہیں یہ عزرائیل ہیں، یہ وہ عزرائیل ہے جو فرمایا باپ کو بیٹیوں سے جدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائیوں سے جدا کر دیتا ہے، اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ زہرا بس یہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے، آپ پردے میں ہو جائیں۔ یہ محمد کا کشانہ نبوت تھا جو حجا کر کے 3 دن تک واپس جاتا رہا ہے، ورنہ ابتدائی افرینش سے لے کر قینات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جب تک دنیا رہے گی کبھی کسی کے کشانے پر جا کر عزرائیل پوچھے گا نہیں کہ میں آؤں یا نہ آؤں، واپس لوٹ کے فرمایا پوچھے گا نہیں۔ اے بیٹی یہ جدا کرنے کے لیے آیا، اللہ اکبر۔ اور فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے لیے کیا درس دیا ہے؟ صاحب ایمانو، اپنی بیٹیوں کو نحوسہ سمجھنے والوں اور اپنی جائیدادوں کو بیٹوں کے نام کروانے والوں، بیٹیوں کو محروم کر دینے والوں، مر کے قبر میں کیا جواب دو گے؟ اور سمجھا میں گناہگار دا جملہ آج جنہاں پتروں دے نام مربے لوائنی، کوٹھوں دے بنگلے لوائنی، جڑا مر ویسے جا کوئی دکھ یا تکلیف آسیا منجے دے پیا اسے، جنہاں دے نام مربے لوائنی انہاں نیڑے نگامنا، جنہاں کو محروم کتنی بات بھی یہ بیٹا منہ چمچی بھی پیسنی آدھے، دودھ بھی منہ پیسنی آدھے، پاسا بھی تبدیل کرے سکتا۔ بے شک پتران دنا جائیداد لوا کے بیٹا کو محروم کیتے خدا را مرم نہیں، ہی واسطے قرآن دا فیصلہ ہے ماسل ذکری حد الانسیین کہ مرد لالچیے، مرد واسطے جائیداد 2 حصے عورت کا 1 حصہ ہے، اور 2 حصے گھن کے نہیں لگتا، مرد بھی عورتوں کا حق گھن میں نہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن دے گھر کے اندر 2 بیٹیاں پیدا تھیں وہ بندہ انہاں دی پرورش کر دے، تعلیم و تربیت کر دے، شادی کر دے، فرمایا قیامت دیوار میں محمد اینے قریب ہو سی جی ہاتھ جدو انگلی قریب ہے، فرمایا ہاتھ جدو انگلی قریب ہے اینے محمد دے قریب ہو سی۔ اور بیٹا کو نحوست نہ سمجھ، بیٹا دا حق نہ مایا کر۔ اور جس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت فاطمہ زہرا تشریف لیا میرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دے استقبال واسطے کھڑے تھی بھی دیا،
اور متھے کو چم گھندے ہیں. صاحب ایمانو کیا حضور دا کھڑا تھی منہ کوئی عام گال؟ میرے مصطفیٰ نہ کھڑے تھی من بلکہ کائنات نظام تبدیل ہو ویندا ہے. نبوت بھی کھڑی تھی میری بیٹی دے استقبال بس. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنا حضرت فاطمہ تو زہرا دے گھر تشریف لے ونجنا حضرت سیدہ خاتون پاک مصطفیٰ دے استقبال بستے کھڑے تھی ملا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک چم گھنے نہ فرمایا کہ میرے ابا تشریف فرما ہوئے ہیں. عرض پیا کرنا کہ عرابی علی گل. حضور نے فرمایا بیٹی تو پردے میں ہو جا، عزریل کو آنے دو. عزریل جس وقت میرے مصطفیٰ کی خدمت چایا اور روح مبارک لمن مستے آیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتے اندہ جھرمٹ آقا ہے کہ میں عزریل بنی 70,000 فرشتے تو علی روح مبارک دے استقبال وستے حاضر ہے. یا رسول اللہ روح مبارک گنا مستے آیا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں کدن انکار کیتے جی رب دا حکم ہے، فرمایا رب نال ملاقات ہے تو فرمایا روح دا انکار کدن ہے فرمایا. اور حضور نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو میری آم بننے دا وقت آگے. یہ مسجد موجود ہو سی مگر مسجد دا امام موجود نہ ہو سی. یہ ممبر موجود ہو سی مگر ممبر دی زینت موجود نہ ہو سی. اے صاحب ایمانو تسا ساتھی موجود ہو سو مگر ساتھیاں دا امام موجود نہ ہو سی. فرمایا دنیا کائنات کا نظام موجود ہو سی فرمایا مگر محمد عربی دنیا تو فرمایا بظاہری پردہ فرما چکے ہوتے ہیں. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پردہ فرمایا صحابہ فرما دن ساڑھے ہوتے قیامت ٹوٹ پئی، قیامت ٹوٹ پڑی. اور سیدہ فاطمہ زہرا اتنی روئی فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کا آنسو کٹھا کر لو فاطمہ زہرا کے ایک آنسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے فرمایا. اور وہ خاتون پاک جس میں خدا کی رات ختم ہو جاتی تھی زہرا کا سجدہ نہ ختم ہوتا تھا. رب کی رات ختم ہو جاتی زہرا کا رکوع و قیام ختم نہ ہوتا. اور سنو جملہ جس وقت آخری وقت آیا نا سیدہ خاتون پاک دا تے آپ نے دعا کی تھی اسی مالکہ تو جاننے کہ میں زہرا کون ہوں، حیض و نفاس تی نفاست کو لپاک ہوں اور میں او زہرا ہوں جے کو ترائے نسبتہ ہیں. فرمایا جندہ بابا امام الانبیاء ہے اور جندہ شوہر فاطمہ زہرا دا شوہر مولا علی کعبہ دا گوہر ہے، ملت اسلامیہ دی تقدیر ہے، غیرت الہی دی شمشیر اور نظام مصطفیٰ دی ہو بہو تصویر مولا علی ہے. اور میرا بیٹا حسین شہیدان دا امام ہے. فرمایا شہیدان دا امام ہے. اور جنہاں دعا کی تو جنہاں آخری وقت آیا آج تک علماء کو شاید سنا ہو سو کہ موت آئی ہے مگر اے پتہ نہ ہو سی کہ موت حضرت فاطمہ زہرا کو کیوں ہے. یہ حضرت فاطمہ زہرا کی روح مبارک عزریل نے نہیں نکالی، خود خدا نے حضرت فاطمہ زہرا کی روح مبارک نکالی ہے. حوالہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282. فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا دی روح خود خدا نے نکالی ہے. کیوں مالک؟ سارا نظام، ساری کائنات، سارے انسان، سارے عورتاں، سارے مرد مالک انہاں دی روح دا عزریل کٹے دے اور فاطمہ زہرا دی روح تو کیوں پیا کٹے دے. اللہ فرمایا لوگو میں نے بندوں کا بھی مقام رکھا ہے، انسانوں کا بھی مقام رکھا ہے، آدمیوں کا بھی مقام رکھا ہے، اشرف المخلوقات کا بھی میں نے مقام رکھا ہے مگر زہرا کا وہ مقام ہے. فرمایا زہرا کے پردے کا وہ مقام ہے. فرمایا اگر عزریل بھی ان کی خدمت میں جائے تو فرمایا عزریل بھی ان کے لیے غیر ہے، کہیں غیر کی نظر فرمایا فاطمہ زہرا پر نہ پڑے اور نہ غیر کی نظر فاطمہ زہرا پر
پڑے؟ فرمایا میں خدا نے خود روح اس لیے نکالی ہے، فرمایا اور فاطمہ مجھ خدا کے لیے ہے اور میں خدا فاطمہ زہرا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ گھر کے اندر سوشل میڈیا چلا کے، الیکٹرونکس میڈیا چلا کے اج اولاد دی تعلیم و تربیت خراب کی تھی۔ سکولوں دے اندر پا کے خدا را سکول ضرور پڑھا مگر قرآن دی تعلیم بھی ضرور دے، اسلامی تعلیمات بھی ضرور دے۔ جڑا سارا بنیادی مقصد ہے، بنیادی جڑا اصول ہے، جڑا ماما خدا دی قسم ہے، ماما جڑا قرآن پڑھنا جا ہوئی ہن، بیٹے بھی طرح فرید و دین گنج شکر کے پیدا تھینے ہن، ماں جڑا درود پڑھن دن ہوں گئی، بیٹے شاہ رکن عالم نوری حضوری کے پیدا ہو دیاں، جڑا ماں صلاۃ و صوم دی پابند ہے، بیٹے داتا علی حجویری کے پیدا تھینے ہن، جڑا ماں محمد عربی دی شریعت کی پابند ہے، بیٹا معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ کلمہ پڑھا والا پیدا تھی رہا ہے، جڑا ماں خاتون جنت ہے، بیٹا امام حسن حسین کے پیدا ہے۔ آج ماما دی تربیت دی گودوں ہو جی رہ گئی ہے، ماں دادا ہو تو دودھ پیونا ہی دور رہ گئے، ہن تو ڈبی والا دودھ دے، فیٹر والے دودھ دے انہوں پہلے پتر دودھ دی آج رکھ دیاں۔ خدا را ہن بھی اگر نجات ہی اغیار دی دہلیز دے نجات نہیں ہا، یہودی لابی دے قدمہ دے چلا دے تیری نجات نہیں، اگر آج بھی ایمان دے اسلام دے بقا چاہنے، قبر و حشر دی بقا چاہنے، محمد عربی دے سبز گنبد مقیم دے سائے تلے آ جا، آج بھی قبر حشر تیری چنگی ہو سکتی ہے، زندگی بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ آپ دے دادا جی دی خدمت کے اندر ایک عورت اپنے بال کو دم کرمن واسطے آئی، بال چاہ کے توڑے دے بال فوت ہو گیا، بچہ فوت ہویا دے واپس چاہ کے روندی ویندی دے ویندی پئی۔ شاہ رکن عالم فرمایا بی بی کیوں روندی ویندی ہے؟ اے دروازے رلاون واسطے دا نہیں، انہاں دروازہ دے کوئی آوے دا فرمایا دکھاں دے دے سکھ لائے کے ویندی، تو کیوں غم زدہ پریشان دے غم خیر ہو کے ویندی پئی؟ وہ فرمایا ایک پترے گھن کے ہم دم کران واسطے بیٹا اتھائی فوت تھی گئے۔ اللہ اکبر۔ شاہ رکن عالم فرمایا بنیو میرے ڈاڈا کو آکھو اگر خدا گھن گی دے تو واپس بنوا دو، مہربانی کرو ایک پتر۔ اللہ جنہیں واپس لوٹی آپ کیا کیس آپ فرمایا اماں بی بی صاحبہ ایک خدا دا امر تقدیری میں ہے، یہ کیویں واپس آ سکتے؟ اللہ دا حکم تے امر تھی گئے، اندے وچ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور رون لگ گئی، انہاں کہ سونا یہ دروازے رلاون واسطے رکھے ہوئے یا کھلاون واسطے رکھے ہوئے؟ یہ دروازے دکھ درد و علم دور کرنے واسطے رکھے ہوئے جو سونا دکھاں تو دیون واسطے رکھے ہوئے۔ آپ جا اکھاں وچوں آنسو آ گئے، آپ کچھ دیر قرآن پڑھیا جب کوئی شے پڑھے انہیں آپ فرمایا بی بی بال دس کپڑا چاہ مون دو، جب کپڑا چتونے دا بال باقی زندگی دے اندر بقاؤ حیات دے اندر ہے فرمایا۔ صاحب ایمانو جنہاں دے والدین اچھے ہیں، جنہاں دے والدین دا کردار اچھا ہے، او اولاد دوتے برعکس ہے، اولاد دوتے عکس کریں دے والدین دا کردار، اور جنہاں دے وہ والدین دا کردار اس قسم دا ہے کہ جنہاں پیو چوک دندر بائے کے تاش کھیتا بیٹھے، ان دی غیرت کی دے گئی، ان دی غیرت اپنے پتر کو اے نہیں آکھ سکتی کہ پتر تو فلم نہ دیکھ، جنہاں چوک بائے کے خود پنی دے پنہ بیٹھے سکیں دے، اور جنہاں باپ اولاد کے سامنے شراب بیٹھا پیندے، ہر برائی فحاشی اور یعنی وچ مبتلا ہے، کدا اولاد دیو باپ تربیت نہیں کر سکتا، او باپ کدا اپنے اولاد کو سمجھا نہیں سکتا، او باپ دا اولاد دوتے روب دبدبا نہیں رہ سکتا، اور ان باپ ان والدین دا اولاد دوتے سایہ بظاہر سایہ ہے باقی حقیقی سایہ اٹھے۔ لہذا اسا اپنی اولاد کو اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ دشمن کو ذلیل و رسوا دیکھنا چاہتے وہ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرے، اولاد کو دینی تعلیم دے، اولاد کو پڑھاوے، فرمایا اچھی تربیت کرے، فرمایا جنہاں ان دی اولاد اچھی ہو سی ان دے واسطے صدقہ و خیرات ہو سی، فرمایا
گلو قاری صاحب دی تعلیم و تربیت کے اندر الحمدللہ انہاں دی باقی اولاد بھی الحمدللہ اخلاقی طور دے سیرت کے طور دے بہت اچھی ہے. مالک الملک ہر مومن مسلمان کو اچھی اولاد عطا فرماوے. اگر کہیں دی اولاد اچھی کوئی نہیں دوں دے واسطے آج بھی عظیم مسکائے ہے. کہیں دینی مدرسے دا منہ نکال، کہیں عالم دین دا منہ نکال، تاکہ قرآن و حدیث دی سنت کو روشنی کو اشنا تھی بھی وہ بندہ کو پتہ چلے کہ محمد دے مقام دے فرمان دے وچ فرمایا والدین دی کتنی عظمت شان ہے. اللہ کریم میرے ٹوٹے پھٹے الفاظ اپنی بارگاہ دے اندر قبول